ادھر بخت نصر کو خواب آیا، اب صبح اٹھا تو خواب بھول گیا۔ اب بہت سوچا سمجھ میں نہ آیا کہ خواب۔ اس نے اپنے ارباب امور کو بلایا جو معبرین کاہن نجومی تھے، کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب ہے وہ کہتے جی دیکھا آپ نے، ہمیں کیا پتا۔ کہا کہ نہیں، خواب بتاؤ، تعبیر بھی بتاؤ، ورنہ تمہارے سروں کو مینار بنا دو۔ اب بادشاہ ظالم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو گئے، یہ اچھا بھائی خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ۔ اب شہر کے اندر ہل چل بچ گئی کہ بھائی یہ تو عجیب بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ۔ اب پریشان، تو یہ بات جیل تک بھی پہنچی جہاں پر حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام گرفتار تھے۔ حضرت دانیال تک جب بات پہنچی تو انہوں نے سپرینٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ بات سنا تمہارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اور وہ پوچھ رہا کہ خواب میں نے کیا دیکھا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں بتا سکتا ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ بھائی یہ دیکھو، اور بڑے بڑے ان کے ماہرین جو دربار پہ بیٹھے ہیں ان کی ہوا اکھڑ رہی ہے، اور تو یہاں جیل میں بیٹھے کیسے بتا سکتا؟ کہتا نہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا اللہ سے رابطہ ہے، میں اللہ سے پتہ کر کے بتا دوں گا۔ اچھا چلو، وہ لے گیا بادشاہ کے پاس، بخت نصر کے سامنے کہا جی یہ شخص ہے، یہ قیدی ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے مقدس لوگوں کا جو خاندان ہے نبیوں کا، یہ ان میں سے ایک آدمی ہے۔ یہ کہتا ہے میں تمہیں خواب بتا دوں گا اور تعبیر بھی۔ کہا کہ اچھا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ اب حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ خواب تم نے یہ دیکھا کہ تم نے ایک بت دیکھا، بت، اتنا بڑا بت جو زمین سے آسمان کے احاطے میں پھیلا ہوا ہے، جس کا اوپر کا حصہ سونے کا ہے، نیچے کا حصہ چاندی کا ہے، اس کے دونوں رانے لوہے کی ہیں، اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ مٹی کی ہیں۔ اس طرح کا ایک بت ہے، یہ تم نے دیکھا، اور وہ اتنا حسین و جمیل اور پرکشش ہے کہ تو اس کی پرکشش اور حسن و جمال کے اندر منہمک ہو کے حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا، وہ پتھر اس کی ٹوٹری پہ لگا، اس کی ٹنڈ پہ لگا، جیسے لگا ہے تو وہ سرمے کی طرح بالکل مٹی ہو کر زمین کے ساتھ لگ گیا، اور وہ پتھر جو لگا تھا وہ پتھر پھیلتا 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 پورے افق کو اس نے گھیر لیا، اور اتنے بڑے پتھر کی ہیبت دیکھ کر تو گھبرا گیا، تیری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے کہا بالکل یہی خواب دیکھا میں، یہ خواب دیکھا۔ تعبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تو نے یہ بت دیکھا، یہ عصبیت کا بت ہے، یہ قومیت کا بت ہے، یہ اوپر سونے کا جو حصہ ہے یہ تیرا زمانہ ہے، کہ یعنی جو اعلیٰ ترین، جو اس وقت بڑی قوی اور بادشاہ کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، اور اس سے نیچے تیری اولاد کا زمانہ ہے جو چاندی ہے، اس سے نیچے لوہا، وہ جو فارس کے جو لوگ ہیں ان کی حکومتیں ہیں، اس سے نیچے چلے جائیں یمن کی کمزور حکومتیں ہیں، تو گویا کہ یہ پوری یہ عصبیت کا وہ بت ہے، اور جو اس عصبیت کے تحت دنیا میں بادشاہوں کا نظام چل رہا ہے جو ظلم و ستم پر مبنی ہے، عدل کا نام نہیں۔ تو آسمان سے جو پتھر گرا ہے وہ پتھر یہ نبی آخر الزمان کا دین محمدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کہا کہ یہ دین محمد کا وہ پتھر ہے، اس پتھر نے آ کے اس عصبیت کے بت کو توڑ دیا اور بالکل سرمے کی طرح مٹی کر دیا۔ اس کے بعد وہ پتھر پھیلتا پھیلتا پورے عالم میں پھیل گیا۔ اس کا مطلب دین محمدی جب آئے گا وہ عصبیت اور قومیت کے بت کو توڑ کر پارا پارا کر دے گا، اور عدل و انصاف کا پرچم پورے عالم میں پھیلائے گا، اور دین محمدی پورے عالم میں راج کرے گا۔ یہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا بالکل صحیح دیکھا، اور یہی خواب اور یہ تعبیر۔ بڑا خوش ہوا، اس نے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو آزاد کر دیا۔ اب جب یہ خبر پھیلی کہ دین محمدی آئے گی اور نبی آخر زمان آنے ہیں، تو بنی اسرائیل کہ جنہوں نے وہاں پر بخت نصر کے ظلم و ستم دیکھے تھے، اور وہاں یروشلم کے اندر وہاں ندیوں کے ندیاں خون کے بہہ گئی تھی، انہوں نے پتہ لگایا اپنی کتابوں میں کہ یار وہ نبی آخر زمان آنے کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ یثرب میں آئیں گے۔ یثرب کہاں؟ وہ یثرب مدینہ منورہ، یعنی عرب کی اس سرزمین کے اندر وہ نبی آئیں گے۔ تو پھر وہاں سے دو قبیلے، بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہودیوں کے دو قبیلے بنی اسرائیل کے، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور آ کر یثرب کے اندر آباد ہو گئے۔
وہاں آ کر انتظار کرنے لگے کہ وہ نبی آخر الزمان آئے گا، ورنہ ظلم کی حالت یہ ہم پر ظلم کی چکی چلی ہے تو ہمارے لاکھوں انسان جو وہ ذبح ہو گئے۔ ایک روایت میں لکھا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل جو ہے وہ شہید کیے گئے، اور اس وقت شہید کیے گئے، اس وقت مسلمان تھے، وہ قتل کیے گئے، ان کی خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں اور وہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے پناہ لینے کے لیے ہم مکہ کے اندر مدینہ میں پہنچے، اور یہ خیبر کا جو علاقہ ہے وہ خیبر کے اندر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر یہ آباد ہو گئے اور نبی آخر الزمان کا انتظار کرتے رہے۔ اب نبی آخر الزمان کئی سو سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر بعثت ہوئی۔ اب یہ مدینہ کے اندر اپنی چودراہٹ پکڑ چکے تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو نبیوں کے اولادے کہتے تھے اور یہ اپنے آپ کو دین حق پر قائم سمجھتے تھے۔ تو مدینہ کے جو لوگ تھے، مدینہ کے جو انصار، ان کی بڑی عزت کرتے، ان کو مقتدی اور امام مانتے تھے۔ ان کو اب یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ نبی مکہ میں کون آ گیا ہے۔ اب انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں یہ بنی اسماعیل میں سے نبی آ گیا ہے، اور یہ خود بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آخری نبی آئے گا، اور یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، اور یہ مکہ میں لوگوں کو بھیج کے آپ سے سوالات کرواتے، آپ سے بحث مباحثے کراتے، آپ پر طعن و تشنیع کرتے۔ اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلاتے۔ تو لہٰذا یہی ہوا۔ اسی طریقے سے یہ وہاں جب آباد ہوئے ہیں تو آباد ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کہ وہ تشریف لائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے ہیں، وہاں یہ یہود کے قبیلے موجود تھے، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ مانتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری چراہتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جبکہ ان کے آنے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی، قرآن کہہ رہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے اوپر فتح طلب کرنے کے لیے محمد کا وسیلہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ محمد آئیں گے نبی آخر الزمان، وہ ہمارے نبی، ہم پھر تم سے پوچھیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ان کے وسیلے دیتے تھے کہ اس کے وسیلے سے اللہ ہمیں فتح دینا، اور مشرکین مکہ کے اوپر جو ہے یہ وہ کرتے تھے کہ محمد آئیں گے پھر ہم تم سے پوچھیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے یہ کرتے تھے۔ فلما جاءہم، اور جب محمد آ گئے معرفو، جس کو یہ پہچانتے تھے اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ یہاں محمد نے آنا ہے، تو کفروا بھی، انکار کر گئے، آپ کی تکذیب کر دی۔ بس اللہ نے کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ان کافروں کے اوپر کہ جس کے انتظار میں وہاں سے چلے اور یہاں برسا برس صدیاں گزاریں، اور وہ جب سچی بات آ گئی، سچا محمد آ گیا، تو لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے اب محمد کے انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔